تمام نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر، ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یقیناً جو اس مہینے کی فضیلت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن کچھ لوگ اس مہینے میں چند بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آج میں اس کی فضیلت اور ان بدعات کا ذکر کر کے یہ واضح کروں گا انشاءاللہ کہ جو احادیث اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ من گھڑت اور موضوع روایات ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی دلیل جو دی جاتی ہے 15 شعبان کی رات، جسے شب بارات کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے، حامیم والکتاب المبین۔ یہ قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا، اس رات میں، یفرق کل امر حکیم، ہر پختہ اور مضبوط معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ہے، اور یہ جو لیلۃ مبارکۃ کا جو لفظ ہے، اس میں کچھ علماء نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس سے کہ اس رات سے مراد 15 شعبان کی رات، شب برات جسے کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں واضح بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر میں واضح یہی بات بیان فرمائی کہ وہ لیلہ مبارکہ، برکت والی رات کون سی ہے۔ وہاں واضح بتایا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، فی لیلۃ القدر، یہاں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات، یہاں نام نہیں لیا کون سی رات، اور وہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اب یہ لیلہ مبارکہ، برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے، اور پھر قرآن مجید کے اترنے کا عمل رمضان المبارک میں اس کا ذکر ہے، اور یہ شب قدر بھی رمضان المبارک میں، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب قرآن اتارے جانے کا جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، تو شب قدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ یہ اتنا واضح اللہ کا حکم ہے، لیکن بہت سے لوگ یہاں سے یہی ثابت کرتے ہیں کہ اس رات سے، جو برکت والی رات ہے، اس سے مراد وہ شب برات، یعنی 15 شعبان کی رات، اور اس رات میں بہت سے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ تو بات صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل واضح فرمایا کہ بہت سے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ شب قدر مراد ہے اس، تو شب براعت مراد لینے کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے ہمیں ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، بڑے بڑے آرٹیکل بڑے بڑے اسکالرز لکھتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں اس آیت کا حوالہ دے کر کہ یہ فضیلت جو ہے شب برات کی ہے۔ ہاں، شب برات کی فضیلت میں دو احادیث شیخ البانی نے بیان فرمائی ہے، بعض دوسرے علماء نے ان کو بھی ضعیف کہا ہے، لیکن شیخ البانی نے دو احادیث بیان فرمائی ہیں کہ وہ واقعی نصف شعبان کی رات کے حوالے سے ہیں، اور ان میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ صحیح روایت شیخ البانی نے، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا اس طریقہ کار سے جو ہمارے ہاں سامنے نظر آتا ہے کوئی تعلق نہیں، اور پھر کچھ ضعیف نہیں موضوع روایات کا سہارا لے کر یہ شب برات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ دراصل ابھی شب برات تو 15 شعبان کو ہونی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ شعبان کے مہینے کی کچھ فضیلت جو روزوں سے متعلق ہے اس کا حوالہ شروع ہی میں دے دیا جائے تاکہ لوگ اس ماہ سے مستفید ہو سکیں اور صحیح جو حق ہے اس مہینے کا، اس کی فضیلت سن کر وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، شریعت نے مخصوص کر کے کچھ راتوں کو، کچھ دنوں کے روزے اور کچھ راتوں کی عبادت مخصوص کر کے اپنی طرف سے اس کو کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام، جمعے کی رات کو قیام کے لیے مختص مت کرو، من بین اللیالی، دوسری راتوں میں کوئی قیام نہ کرو، یعنی عبادت وغیرہ باقی راتوں میں نہ کرو اور جمعے کی رات ہی کو مخصوص کر لو، ایسا مت کرو۔ فرمایا ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام، اور نہ ہی جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لو۔ یعنی بالکل واضح بات ہے کہ اپنی طرف سے کسی رات کی عبادت کو مخصوص کر لینا اس سے منع کیا گیا۔ ہاں، جہاں مثلا لیلۃ القدر کی بات ہے اس رات کی فضیلت بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے اگر کوئی کسی رات کی عبادت کو مخصوص کر لیتا ہے تو یہ غلطی ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح کسی دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو یہ درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تمام راتوں میں عبادت فرماتے تھے، لمبا قیام فرماتے تھے، اور حتیٰ کہ اتنا لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ پھر آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں؟ تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیں اللہ کی ہم پر کتنی مہربانیاں، کتنی نعمتیں، کتنی نوازشیں اللہ کی ہم پر ہیں۔ ہمارے ذمہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیونکہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف اپنی جگہ، لیکن کیونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے تو آپ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یعنی اس میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات عبادت، کوئی کسی خاص رات کو مخصوص نہیں کیا، اور پھر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور، اور بدترین معاملات، بدترین کام محدثاتها، جو دین میں نئے بنا کر شامل کر لیے جائیں، وہ بدترین کام ہیں۔ اور وکل بدعۃ ضلالہ وکل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت، ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کی ہے، ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم یہ عبادت کا جو بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان، فرمایا کہ سب سے زیادہ فرضی روزے تو فرضی ہیں، نفلی روزوں کے حوالے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا پسند فرماتے باقی مہینوں کی نسبت۔ ثم یصلہ برمضان، اتنے روزے رکھتے کہ حتیٰ کہ رمضان آ جاتا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ میں نے آج شروع ہی میں، یعنی شعبان کا یہ پہلا جمعہ ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ کو اس طرف ترغیب دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اس کی عادت بنانی چاہیے۔ حضرت عائشہ ہی سے ایک اور روایت، وہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر منہ فی شعبان، کہ شعبان سے زیادہ میں نے کسی مہینے میں روزہ رکھتا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کانا یصومہ بل کانا یصومہ کلہ، ایسے لگتا تھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور تقریباً سارے مہینے کا ہی روزہ رکھتے، یعنی اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے جتنا شعبان میں آپ روزے رکھتے، یعنی نفلی روزے۔ تو آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان، یعنی شعبان کا۔ فرمایا وہو شہر ترفع فیہ الاعمال، یہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ نسائی کی روایت ہے، جس میں اعمال کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اللہ کے ہاں لے جایا جاتا ہے، الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف اعمال اوپر کو جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ، اور میرا جی چاہتا ہے، ان یرفع عملی وانا صائم، کہ میرا عمل جب اوپر جائے تو میں روزے کی حالت،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پوچھنے پر کہ رمضان المبارک کی میں آپ کیوں زیادہ روزے رکھتے، تو یعنی یہ حکمت بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اعمال اوپر کو جاتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرا عمل جب اوپر جائے تو میں روزے کی حالت. مجھے لگتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اب پہلے ہی روزوں کا عادی بنا دیا جائے لوگوں کو، مسلمانوں کو، وہ پہلے ہی عادت ان کی بن جائے عبادت کرنے کی، نیکی کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. پھر جب رمضان کے فرض روزے آئیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں، یہی محسوس ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اور آپ کی سنت کے مطابق زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، جتنا بھی کوشش کریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو پھر نہ رکھو. ایک روایت میں اس طرح کی بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، جو لوگ ہر پیر اور جمعرات روزہ رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کے حوالے سے بھی سن لیں. ایک حدیث میں آتا ہے ان دونوں دنوں میں بھی اعمال اوپر جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں جب میرا عمل پورا اوپر جائے تو میں روزے کی حالت میں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا تھا. اگر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے باوجود کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نہ رکھیں، لیکن وہ ضرور رکھیں، اس لیے کہ وہ ایک روٹین سے چل رہا ہے، تو اسے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے چاہیے. اور وہ شخص جو شروع شعبان سے روزے رکھنے کی روٹین میں ہے، وہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، جاری رکھ سکتا ہے اس 15 شعبان کے بعد، کیونکہ وہ شروع سے رکھ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے کثرت سے روزے رکھے ہیں، لہذا وہ بھی بعد میں رکھ سکتا ہے. اسی طرح کوئی قضا ہے کسی کی رہتی یا کوئی نظر مانی ہوئی ہے تو یہ سب روزے رکھے جا سکتے ہیں 15 شعبان کے بعد، اس کے باوجود کہ روایت میں یہ آتا ہے. خیر، میرا مقصد یہ سمجھانے کا ہے کہ ہمیں روزہ شعبان کا زیادہ سے زیادہ رکھنے کی عادت بنانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تقریباً شعبان کے ہر دن روزہ رکھیں، یا زیادہ سے زیادہ جہاں تک ممکن ہو ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، وہ جو صحیح روایت شیخ البانی نے فرمائی ہے وہ بھی سن لیجئے، جو 15 شعبان کی رات کے حوالے سے. وہ کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یہ طبرانی، ابن حبان اور بیہقی کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. ہاں، کچھ اور علماء اس کو بھی ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن شیخ البانی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی، اللہ متوجہ ہوتا ہے، مطلع ہوتا ہے الی خلقہ، اپنی مخلوقات کی طرف، لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات کو، فیغفر، پھر وہ معاف کرتا ہے، لجمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوقات کو اللہ معاف فرماتا ہے، الا لمشرک، سوائے مشرک کے جو شرک کرنے والا ہے، او مشاحن، یا جو کینہ پرور ہے، جس کے ذہن میں کسی کے مسلمان بھائی کا کینہ ہے تو اس کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور مشرک کو معاف نہیں، باقی کو اللہ معاف فرماتا ہے اس رات. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس رات میں عبادت شروع کر لی جائے کہ اللہ معاف کر رہا ہے. اللہ نہیں جانتا کہ پہلے کبھی عبادت کی نہیں اور اب شروع ہو گیا، فرض نماز پڑھتے نہیں اور اب عبادت کر رہا ہے.
اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ پہلے کبھی یہ نماز کی فکر ہی نہیں کرتا اور اب کھڑا ہوا ہے قیام کر رہا ہے کہ اللہ معاف کر رہا ہے مشرک کے سوا، اچھا شرک بھی کرتا ہے اور پھر بھی کھڑا ہوا ہے عبادت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ اللہ معاف فرماتا ہے جو شرک سے بچتا ہے، پچھلی ساری زندگی میں بچا رہا اور پھر کسی کا کینہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت یا کینہ نہیں ہے۔ پھر اصل کام یہ ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے اور ہر وقت بچ کے رہنا چاہیے، اور یہ ہے اصل مقصود۔ اور دوسرا، کسی مسلمان بھائی کے لیے اگر کوئی کینہ بغض ہمارے دل میں ہے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ ہاں، اگر یہ کام کریں تو اللہ ہو سکتا ہے ہمیں معاف فرما دے، لیکن یہ کہ ہم فرض نمازوں میں کوتاہی کریں، شرک بھی کریں اور پھر رات کو کھڑے ہو جائیں اور عبادت کریں کہ اللہ اس رات میں بخشش کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ روایات ہیں جو من گھڑت ہیں، میں آپ کے سامنے وقت کم ہوگا تو وہ مختصراً بیان کرنا چاہوں گا، سن لیجئے۔ ایک روایت جو سب سے پہلے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، مختصر سی روایت ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جھوٹی روایت کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کو شیخ البانی نے موضوع کہا ہے کہ یہ بالکل موضوع اور من گھڑت روایت، یہ کوئی روایت نہیں۔ اسی طرح ایک روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، اچانک نکلے، وہ سوئی ہوئی تھی، آپ سمجھے کہ سوئی ہوئی ہیں اور آپ جوتا پہنا، ہاں جی، چادر ہٹائی، جوتا پہنا اور آرام سے آہستہ آہستہ نکل گئے۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا، وہ بھی پیچھے نکل پڑی اور پھر آپ جنت البقیع میں گئے، وہاں جا کر دعائیں کرتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو حضرت عائشہ کو اندازہ ہوا، حضرت عائشہ بھاگ کر واپس آ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ کا سانس پھولا ہوا تھا تو پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لَتُخْبِرِينِي، مجھے بتا دو، او لَيُخْبِرَنِّي اللطیف الخبیر، وگرنہ مجھے وہ جو باریک بین اور خبردار اللہ ہے وہ مجھے ضرور بتا دے گا، مجھے بتا دو۔ تو حضرت عائشہ نے وہ ساری بات انہیں بتا دی۔ اب یہ روایت بالکل صحیح ہے، یہ مسلم کی غالباً روایت ہے اور یہ بالکل درست ہے، لیکن اب اگلی بات سنیں کہ وہ بات اضافہ کہا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہ اب جھوٹی بات شروع ہو رہی ہے، یہ جتنی بات گزری ہے یہ صحیح روایت سے ثابت، ایسا ہی ہوا، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں آپ کو پتہ ہے کہ یا مورونی، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے حکم دے رہا ہے۔ دیکھیں، وہ بجائے اس کے کہ اس حقیقت کو سمجھیں، اس صحیح حدیث کو بیان کریں، اگلی بات کہتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جا کر یہ عبادت کروں یا میں جا کر دعا کروں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کیونکہ یہ نصف شعبان کی رات۔ اب یہ نصف شعبان کی جو رات کا اضافہ ہے یہ جھوٹ ہے، باقی روایت درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے آہستہ سے آواز دی، ہاں جی، اور آپ سے چھپایا، یعنی آپ نہ سن لیں، اور میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ جنت بقیع الغرقد میں جائیں اور دعائیں کریں مسلمانوں کے لیے، یعنی جا کر دعا کریں اپنے رب سے، آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بقیع میں جا کر
استغفار کریں ان کے لیے۔ اب میں نکلا اور جا کر استغفار کے لیے نکلا، تو یہ بات 15 شعبان سے ملانا یہ انتہائی زیادتی، اس کا 15 شعبان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت، تیسری روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جھوٹ، بالکل جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، موضوع روایت، کیا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہ لغروب الشمس، سورج غروب ہوتے ہی اللہ نیچے اترتا ہے، یہ الی سماء دنیا، دنیاوی آسمان پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخشوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے مشکلات میں مبتلا یعنی میں اسے عافیت دوں، تو ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں۔ یہ کہتا ہے کب؟ جب شعبان کی نصف شعبان کی رات ہو۔ تو میرے بھائیو یہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن اس میں جو اضافہ ہے وہ نصف شعبان کی رات کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، یہ اضافہ ہے۔ اور صحیح حدیث میں یہ ہے کہ اللہ ہر رات السماء دنیا، دنیاوی آسمان پہ ہر رات کو اترتا ہے۔ اس کا تعلق صرف 15 شعبان کی رات سے نہیں ہے، بلکہ ہر رات سے اس کا تعلق ہے، اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے وقت ہوتا ہے، تو یہ اضافے کر کر کے اس بدعت کو یعنی مستند بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اور اس طرح کی کوئی بات، کوئی حدیث جس میں 15 شعبان کی رات کے ساتھ جیسے جوڑا گیا ہے، اس کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ یہ تو رات کے آخری حصے میں اور ہر رات کے لیے یہ حدیث ہے، اور یہ درست حدیث۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ایک روایت ہے، من صلی لیلۃ النصف من شعبان 12 رکعت، جو 12 رکعات پڑھے، یہ شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو 12 رکعات پڑھے، یقرأ فی کل رکعت قل هو اللہ احد 30 مرہ، ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، اور لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، اسے موت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا۔ وہ یشفع فی 10 من اہل البیت، اپنے گھر والوں میں 10 بندوں کو، جھوٹ، بالکل جھوٹ، اپنے گھر والوں میں سے 10 بندوں کی وہ سفارش کر سکے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اسے ابن الجوزی نے بیان کر کے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ انہو موضوع، کہ یہ موضوع روایت۔ اب انہوں نے موضوع بتانے کے لیے کہ یہ روایت موضوع ہے بیان کی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں جی ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ یہ حدیث، یعنی وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ موضوع روایت، اور یہ اس کا حوالہ دے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اپنی دلیل تلاش کرنے کے لیے، زبردستی اپنی دلیل بنانے کے لیے۔ 5ویں حدیث ایک اور ہے، جھوٹی حدیث، اس میں کہا گیا کہ من صلی فی هذه اللیلۃ 100 رکعۃ، جو اس رات میں 100 رکعات پڑھے گا، ارسل اللہ علیہ 100 ملک، اللہ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 یبشرونہ بالجنہ، 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جھوٹ، بالکل جھوٹی روایت کہ 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، وَثَلَاثُونَ يُؤْمِنُونَهُ عَنْ عَذَابِ النَّارِ، اور 30 فرشتے اسے جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھتے ہیں، وَثَلَاثُونَ يَدْفَعُونَ عَنْ مَقَائِدِ الشَّيْطَانِ، اور 30 فرشتے اسے شیطان کی شر سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اچھا، جھوٹ بعض اوقات بندہ جھوٹ بولتا ہے تو کہیں کوئی غلطی بھی رہ جاتی۔ اب اس روایت میں 90 کا ذکر کیا، 90 فرشتے اترتے ہیں، اور کہا تھا کہ 100 فرشتے اترتے ہیں۔ 30 جنت کی خوشخبری، 30 جہنم سے بچا کے رکھتے ہیں، اور 30 شیطان کی شر سے محفوظ رکھتے ہیں، تو یہ 90 ہو گئے، باقی 10 کا ذکر ہی نہیں ہے اس روایت۔
تو اس طرح یہ جھوٹی حدیث ہے، موضوع ہے، اس کا کوئی بھی حقیقت سے تعلق کہیں بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو بدعت ہمارے ہاں شب برات کے حوالے سے رائج ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بدعت کی بجائے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کی سنت ہے۔ یہ روزوں کے علاوہ جتنی بھی یہ عبادتیں خاص طور پر کی جاتی ہیں، یہ خاص طور پر 15 شعبان کی رات کو، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ عبادت کریں، ہر روز کریں۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت سے کون روک سکتا ہے؟ یہاں بات ہے اپنے طریقے اپنانے کی اور بدعات کا ارتکاب کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہاں تو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے اس کو اپنائیں۔ ان بدعات سے ہم مکمل طور پر بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کچھ اور باتیں بھی میں ذکر کرتا جاؤں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات جو ہے یہ مردوں کی عید ہے، یہ مردوں کی عید۔ تو یہ بالکل یہ اس کو کہتے کیوں ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور روح۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں اترتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے یہ مردوں کی عید ہے، اس میں روحیں اترتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ روح الامین، اللہ کے فرشتے حضرت جبریل کو روح الامین کہتے ہیں، وہ اترتے ہیں اس رات میں، اور وہ رات بھی شب قدر کی رات، اس میں وہ اترتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ تو یہاں روحیں اترنا اور اس طرح سمجھنا کہ مردوں کی عید ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور جو ہمارے ہاں مسجدوں میں اکٹھے ہو کر آ کر عبادت کرنا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور قبروں کی زیارت کو خاص طور پر جانا یہ شب برات کے حوالے سے، اس کا بھی کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ تو ہے، حکم ہے کہ قبروں پر جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، یہ موت یاد دلاتی ہیں قبریں، تو یہ لہذا تم جا کر دیکھا کرو۔ یہ تو حدیث ہے، لیکن شب برات کے حوالے سے خاص طور پر اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ آتش بازی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور اگر بتیاں جلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل ہمیں اجر و ثواب کا ہمارے لیے باعث بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب بدعات ہیں۔ اسی طرح قرآن خوانی کی جاتی ہے قبروں پر جا کر، یا قرآن خوانی ویسے گھروں میں کرتے ہیں، اور قبروں پر جا کر جو ہے ان کو درست کرتے ہیں، بناتے ہیں، یعنی اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، لہذا ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان قبروں کو ٹھیک کریں اور یہ عقیدہ رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب بدعات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پورے عالم اسلام میں کہیں بھی شب برات اس طرح نہیں منائی جاتی جیسے ہمارے ہاں یہ پاک و ہند میں منائی جاتی ہے، کہیں بھی ایسا نہیں۔ تو یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں کس بندے نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور اس طرح میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے اسکالرز آرٹیکل لکھتے ہیں اور اخباروں میں بڑے خصوصی ایڈیشن نکلتے ہیں اور چھپتے ہیں اور وہ یہی آیت بیان کی جاتی ہے جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا تھا۔ وہ آیت تو لیلۃ مبارکات سے مراد شب قدر ہے۔ کتنا واضح یہ وہاں پر بتایا گیا ہے
کہ اس میں قرآن اتارا گیا. قرآن شب قدر میں اترا تھا، نہ کہ شب برات میں یا شعبان میں. وہ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی میں 23 مرتبہ شب برات آتی ہے، لیکن آپ نے نہ چراغاں کیا، نہ اپنے صحابہ کو کہا، نہ آپ نے آتش بازی کی، نہ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا، یہ نہ صحابہ نے کی، نہ ہی کوئی عبادت کا خاص اہتمام کیا اس رات کے حوالے سے، اور نہ ہی اس رات کے بعد اگلے دن کا روزہ رکھنے کا فرمایا. روزہ رکھنے کا پورے شعبان میں ذکر ہے، اور خاص طور پر کیا کہ شب برات کی رات کی عبادت اور اگلے دن روزہ، یہ خاص کرنا، اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ شب برات آئی ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، اپنے عقیدے درست کریں، شرک سے بچنے کا عہد کریں. اگر آپ کو شب برات کی برکات، اور وہ جو اگر حدیث صحیح ہے جو شیخ البانی نے بیان فرمائی ہے، تو اس میں 2 باتیں تھیں کہ شرک سے بچنے والا، اور جو شرک سے بچتا ہے اور کسی مسلمان کے لیے اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا، باقی کو معاف نہیں کرے. یعنی شرک کرنے والے کو اور کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں فرمائے. تو آپ کینہ اگر آپ کے دلوں میں ہے، آپ نکال دیں. اگر آپ مغفرت چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے اور شرک سے توبہ کر لیں، تو انشاءاللہ ان مغفرت کیے جانے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اسی طرح آتش بازی سے باز رہیں، چراغاں سے باز رہیں، اور جو یہ کچھ کیا جاتا ہے ان سب فضول کاموں سے آپ بچے رہیں، تو بہتر رہے گا آپ کے لیے، اور یہی آپ کی کامیابی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ میں ہی برکت ہے، ہمیں انہی کا طریقہ اپنانا چاہیے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مغفرت کی رات ہے تو کیوں نہ عبادت کی جائے. اور میرے بھائیوں، مغفرت کی رات ہے، پچھلے جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس کے نتیجے میں مغفرت ہونی ہے. پیچھے تو ہم نے کیا کچھ نہیں اور رات کو لگ گئے ہیں کرنے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کے مطابق ہمیں اس طرح کے معاملات سے بچ کے رہنا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.